آباد ہوئی کرب و بلا، اجرا مدینہ برباد ہوئی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کما ہوا اہلو، الحمد للہ رب العالمین۔ روشن ستارے کی اسپیشل پروگرام جس کا نام اجر رسالت رکھا گیا ہے، اس کی دوسری محرم کی مجلس کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ اجر رسالت، علماء کہتے ہیں کہ مراسم عزا میں شرکت کرنا گویا اجر رسالت کی ادائیگی ہے، یعنی کہ جب میں اور آپ مجلس برپا کرتے ہیں، گریہ و ماتم کرتے ہیں، ذکر و مصائب امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، تو گویا یہ تمام عمل کرنا اجر رسالت کی ادائیگی کا باعث ہے۔ اور بے شک ہم میں کیا بساط ہے، ہماری کیا جسارت ہے کہ ہم اجر رسالت ادا کر سکیں، لیکن پروردگار کا احسان کریم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ایک دفعہ پھر ہم نے فرش عزا کو بچھایا اور مجلس امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا۔ آئیے مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک اور دعائے امام زمانہ علیہ السلام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ مومنین کرام، بے شک محرم الحرام کا مہینہ خاص طور پر اور یہ 10 دن جو ایام عزا کے ہیں، نہایت گریہ و ماتم اور غم و حزن کے ایام ہیں۔ معصومین علیہ السلام نے جا بجا شہادت امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا ہے۔ آئیے ایک روایت میں دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کس طرح سے شہادت سید الشہداء کو یاد کرتے ہیں۔ روایت میں بیان ہوتا ہے کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور جب سید الشہداء امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی نظر مبارک امام حسن علیہ السلام پہ پڑتی ہے تو ایک دفعہ گریہ فرماتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام گریہ کرنے کا سبب پوچھتے ہیں تو مولا و آقا فرماتے ہیں کہ مجھے وہ غم و مصائب یاد آ گئے جو آپ پر ڈھائے جائیں گے۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جو ظلم ہوگا وہ تو دھوکے سے زہر دیے جانا ہے جس سے میری شہادت ہوگی، لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کی شہادت سے زیادہ جو ہے وہ پرسوز، زیادہ گریے والا، زیادہ غم والا کوئی دن نہیں۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام آگے بیان کرتے ہیں، شہادت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ اے میرے بھائی، ایک ایسا گروہ ہوگا جو خود کو مسلمان کہتا ہوگا اور ہمارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوگا، وہ آپ کا محاصرہ کرے گا،
آپ کو قتل کرنے، آپ کا خون بہانے اور آپ کی ہتک کرنے، آپ کے اہل و عیال کو قیدی کرنے اور آپ کا مال لوٹنے پر آمادہ ہوگا۔ اور یہی وہ دن ہوگا جس دن پروردگار کی بنو امیہ پر لعنت ہوگی، اور یہی دن ہوگا جس دن آسمان خون برسائے گا اور خاک اڑائے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ گریا کر رہا ہوگا، تمام حیوانات گریا کر رہے ہوں گے، سمندر کی مچھلیاں گریا کر رہی ہوں گی۔ معلوم ہوا کلمات امام حسن علیہ السلام سے کہ پوری کائنات گریا کر رہی ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور اس گریے میں اور آپ شامل ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ بچوں نے امام مظلوم کی بارگاہ میں کیا ہدیہ تیار کیا ہے۔ کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، دیر تک گریا و ماتم کی صدائیں آئیں۔ پھول مہکے جو بہاروں میں تو سوچا میں نے، پھول مہکے جو بہاروں میں تو سوچا میں نے، کن شہیدوں کے لیے سرخ قبائیں آئیں۔ مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکا لی آنکھیں، مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکا لی آنکھیں، یاد جب بھی علی اصغر کی ادائیں آئیں۔ بجھ گیا جب شاہ مظلوم کے خیمے کا چراغ، بجھ گیا جب شاہ مظلوم کے خیمے کا چراغ، پرسہ دینے کو بڑی دیر ہوائیں آئیں۔ جب بھی ماتم کے لیے ہاتھ اٹھائے میں نے، جب بھی ماتم کے لیے ہاتھ اٹھائے میں نے، میرے حصے میں پیمبر کی دعائیں آئیں۔ آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد رباب، آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد رباب، قبر اصغر پہ برسنے کو گھٹائیں آئیں۔ خاک اڑاتی رہی رستے میں بڑی دیر تلک، خاک اڑاتی رہی رستے میں بڑی دیر تلک، بیویوں کو جو کبھی یاد ردائیں آئیں۔ نام عباس لیا پھر میرے دل نے محسن، نام عباس لیا پھر میرے دل نے محسن، پھر سلامی کو دو عالم کی وفائیں آئیں۔ اب ہم حدیث کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج کا مقصد آج کی مجلس میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کا بیان کرنا ہے۔ وہ با وفا اصحاب جن کے بارے میں خود سید الشہداء نے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے بابا امام علی علیہ السلام کو میسر آئے اور نہ میرے بھیا حسن علیہ السلام کو آئے۔ ہاں وہی با وفا اصحاب جن میں کہ بریر حمدانی شامل ہیں، جن میں کہ حر رہائی شامل ہیں، جن میں کہ حبیب ابن مظاہر شامل ہیں، جن میں غلام جون اور غلام اسلم شامل ہیں، جن میں اولاد عقیل شامل ہیں، اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام شامل ہیں۔ تو آئیے ان اصحاب کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ حدیث کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا وحبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد۔ بنیاد لا الہ بنی ہستی امام، بنیاد لا الہ بنی ہستی امام، ذات حسین پاک ہے ایک مرجع انعام۔ اسلام کی بقا کے لیے زندہ ہے حسین، اسلام کی بقا کے لیے زندہ ہے حسین، دیتے رہیں گے تابع ابد امن کے پیام۔ آج کی مجلس میں تذکرہ ہے امام حسین علیہ السلام کے ان اصحاب کا کہ تاریخ گواہ ہے کہ 3 دن کی بھوک و پیاس میں زخم شمشیر و سنا تیر و تبر جس دلیری سے سینوں پر لیے شہید ہو گئے، مگر میدان قتال میں قدم ایسے جمائے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آیت ہے
کہ جب شب عاشور امام نے شمع گل کر کے فرمایا کہ میں نے اپنی بیعت تم سے ہٹا لی ہے، جس کا دل چاہے چلا جائے، تو اصحاب نے گریہ بلند کیا۔ سب سے پہلے مسلم ابن اوسجہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا اگر دشمن 70 دفعہ بھی قتل کریں، میرا جسم کو جلا کر خاک کر دیں اور خدا مجھے پھر زندہ کرے، تب بھی میں آپ کی نصرت سے منہ نہیں موڑوں گا۔ عظمت حسین پر ہمارا سلام ہو کہ روز عاشورہ بچے، بوڑھے، جوان، غلام سب میدان میں جانے کے لیے تیار نظر آئے اور اپنی جانیں مولا پر نثار کر دیں۔ امام نے شب عاشور عبادت الہی میں بسر کی۔ امام نے زہیر ابن کین کو میمنہ کا لشکر اور حبیب ابن مظاہر کو میسرہ کا لشکر پر مقرر کیا۔ لشکر کی علمداری غازی عباس کو ملی۔ دشمن کے لشکر سے حر ابن یزید ریاحی حسین کی طرف اپنے غلام اور بیٹے کے ساتھ شرمسار ہاتھوں کو رومال سے باندھ کر چلے۔ مولا نے حر کو معاف کر دیا۔ اب حر مولا کی طرف سے دشمن سے لڑنے میدان میں آئے اور شجاعت کے جوہر دکھا کر جانیں حضرت مولا پر قربان کر دی۔ حضرت حر کے بعد بریر ہمدانی درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہاب کلبی شہید ہوئے۔ مسلم ابن اوسجہ اگرچہ بزرگ تھے مگر بہادری سے جنگ کی۔ جب امام نزدیک آئے اس وقت حبیب ابن مظاہر بھی مولا کے ساتھ تھے اور مسلم نے وصیت کی کہ آخری دم تک فرزند رسول کا ساتھ دینا۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے جن پر سلام کیا ہے ان میں جون غلام ابوذر بھی ہیں۔ جب مولا نے انہیں جنگ میں جانے سے منع کیا تو کہا مولا کیا آپ نہیں چاہتے کہ میرا کالا خون آپ کے خون سے مل جائے؟ اب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ ہے جن کو امام نے خط لکھ کر بلوایا تھا، جس کا مضمون یہ تھا یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقی حبیب ابن مظاہر کے نام ہے۔ حبیب، مجھ کو جو قرابت رسول خدا سے ہے اس کو تم خوب جانتے ہو۔ اے حبیب، بنی امیہ ہمارے در پہ آزار ہیں، مجھ سے بیعت یزید طلب کی جا رہی ہے کہ تم صاحب غیرت و حمیت ہو، اس لیے لکھتا ہوں کہ اس موقع پر ہماری نصرت سے جان چھڑانا زیبا نہیں، روز قیامت خدا تم کو اس کی جزا دے گا۔ 4 محرم تھی جب مولا کا خط حبیب کو ملا۔ راوی کہتا ہے کہ حبیب کھانا کھا رہے تھے کہ دق الباب ہوا۔ جب پوچھا کون ہے، اس نے کہا کہ مولا حسین کا قاصد ہوں، تمہارے نام کا خط لایا ہوں۔ جب بیوی کو مولا کا محب پایا تو حبیب کربلا کی طرف چھپ کر روانہ ہو گئے۔ ادھر امام حسین نے ایک منزل پر پہنچ کر اپنی فوج کے 12 علم تیار کرائے تھے اور 11 کو تقسیم کر دیے تھے اور ایک باقی رہ گیا تھا۔ حضرت نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا دیکھو اس نشان کا اٹھانے والا آ پہنچا۔ حبیب کے آنے کی خبر جب بی بی زینب کو پہنچی آپ نے حبیب کو سلام پہنچایا۔ حبیب یہ سن کر بہت روئے کہ افسوس اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم جیسے ادنا غلاموں کو شہزادی سلام کہلائیں۔ حبیب کی باری آئی تو فوج عادہ پر ایسا حملہ کیا کہ 22 ناریوں کو تحت تیغ کیا۔ حبیب لڑتے چلے جا رہے تھے کہ ایک دفعہ چاروں طرف سے فوج نے آپ کو گھیر لیا۔ جب گھوڑے سے گرنے لگے پہلے آواز دی میرے آقا غلام نے جان نثار کی۔ سینہ چرا تیروں سے ہوا فرق دوپارہ، سینہ چرا تیروں سے ہوا فرق دوپارہ، رگ رگ جو کٹی پھر نہ رہا ضبط کا یارا۔
شیرازے اجزائے بدن کھل گیا سارا، گرتے ہوئے گھوڑے سے یہ حضرت کو پکارا، یہاں آپ کا آنا میری بخشش کی سند ہے، یہاں آپ کا آنا میری بخشش کی سند ہے، اے شیر الہی کے پسر وقت مدد ہے، نے مظلوم قریب پہنچے، پیری میں جو دکھلائی جوانوں کی شجاعت، پیری میں جو دکھلائی جوانوں کی شجاعت، تھرانے لگے عضو بدن گھٹ گئی طاقت، دم چڑھ گیا گرمی سے ہوئی پیاس کی شدت، دل سے کہا عالم فانی سے ہے رخصت، نے لشکر اعداء کو نہ شمشیر کو دیکھا، نے لشکر اعداء کو نہ شمشیر کو دیکھا، کس یاس سے مڑ کر رخ شبیر کو دیکھا، نے خوش نصیب تھے انصار امام مظلوم، جب گھوڑے سے گرتے تھے تو فرزند رسول خود جا کر ایک ایک کی لاش اٹھا لیتے تھے اور سیدانیاں نوحہ و ماتم کرتی تھیں، پھر جب امام مظلوم زخموں سے چور چور ہو کر خاک پہ گرے تو اس وقت ان کی لاش کو اٹھانے والا کوئی نہ تھا، اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالم۔ سبحان اللہ۔ ہماری آج کی مجلس اصحاب باوفا کے ذکر سے مہک رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اصحاب علیہ السلام کا یہ ذکر جو ہے وہ بالعموم مومنین گرامی اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب نوحے کا ہدیہ سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت کے طلبگار ہوں گے۔ عابد بیمار کی آنکھوں سے پھولتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے پھولتا نہیں، جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، دیکھو نا میرا تماشا روک کے آپ نے کہا، ساتھ میرے آئی ہے ہو کے وہ قیدی وردا، ننگے سر جس کو کبھی، ننگے سر جس کو کبھی بابا نے بھی دیکھا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ محمد وآل محمد، إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء، الله
أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجلة العجلة العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين. آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑ